بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میرا موضوع آج کا ہے پریکٹیکل اپروچ پہ، کہ آپ زندگی میں اپنی لائف جو ہے وہ آسان کیسے کر سکتے ہیں اور کون کون سے ڈیسیژنس لے سکتے ہیں آپ جس میں پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ آپ زندگی گزاریں، جو آپ کی لائف میں فائدہ ہو، جس سے پروڈکٹیوٹی ایڈ ہو اور آپ کی لائف کی جو مشکلات ہیں، تکلیفیں ہیں، وہ کم ہو جائیں۔ میں نے ایک آغاز کروں گا، میں نے ایک مانجی مووی دیکھی، دی ماؤنٹین مین کے نام سے، انڈیا کی مووی ہے۔ پہاڑ سے اس کی بیوی جو ہے نا وہ گرتی ہے اور وہ پریگننٹ ہوتی ہے، بچہ مر جاتا ہے۔ اب کسی کی گھر فوتگی ہوئی ہو تو ایک آپشن یہ ہے کہ آپ روتے رہیں اور روتے رہیں، بس اس کا کوئی اور دنیا میں نہیں ہوتا۔ اس کی جو وائف ہوتی ہے، اور شادی بھی اس نے لو میرج کی ہوتی ہے بڑی مشکل سے۔ اچھا، وہ سوچتا ہے کہ یہ کیوں اس طرح ڈیتھ ہوئی اس کی، کیونکہ وہ پہاڑ کے نا ایک طرف گاؤں ہوتا ہے، پہاڑ کے دوسری طرف ہاسپٹل ہوتا ہے، وہاں پہ وہ اپنا چیک اپ کروانے کے لیے جا رہی ہوتی ہے۔ اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری بیوی تو مر گئی ہے، بچہ بھی مر گیا ہے، اب میری زندگی میں میری یہ خواہش ہوگی کہ میرے گاؤں کی کوئی عورت نہ مرے اس کی وجہ سے کہ وہ دور ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں پہاڑ کاٹتا ہوں اور پہاڑ کاٹ کے راستہ بنا دیتا ہوں۔ اچھا، وہ جس سے بھی بات کرتا ہے وہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ پہاڑ بھی کوئی کاٹ سکتا ہے، لیکن وہ تقریباً 25 سال کی زندگی لگا کے پورا پہاڑ کاٹ دیتا ہے، اور پوری دنیا سے پھر میڈیا آتا ہے اور پریزیڈنشل ایوارڈ بھی اس کو ملتا ہے، اور اس کی بڑی پذیرائی ہوتی ہے، اپریسیشن اس کو بہت ملتی ہے۔ اب اس کی زندگی میں دو آپشن تھی نا، اس نے دوسری والی آپشن کو اڈاپٹ کیا اور محنت کی، اور وہ راستہ بنا کے تمام اس کے گاؤں والوں کے لیے اس نے ساری زندگی کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ اب یہ دو نظریات ہیں سوچنے کے، یہ اب آپ نے سوچتے رہنا ہے کہ آپ کی اپنی لائف میں یہ کہاں کہاں فٹ ہوتے ہیں۔ کل مجھے ایک کال آئی، ایک ہماری کولیگ ہیں، وہ کہتی ہیں میری والدہ جو ہے نا ان کو 3 سال پہلے کینسر تھا اور اب دوبارہ ہو گیا ہے، تو وہ بڑی ورسٹ کنڈیشن میں ہیں، تو اب ہم انمول جا رہے ہیں کیمو تھراپی کرنے کے لیے، اور یہ سارے جو کینسر کے جو علاج کرنے کے لیے کام آتے ہیں۔ ان کو میں نے کہا یہ کیمو تھراپی کروائیں گے آپ کی والدہ 6 ماہ کے لیے زندہ رہیں گی، بہت تکلیف میں رہیں گی، بہت ان کو پین ہوگی، ان کے بال اڑ جائیں گے، ان کی باڈی خراب ہو جائے گی، بھوک نہیں لگے گی، ہر وقت ایک نوزیا اور ایک وامٹنگ کی حالت میں رہیں گی، تو لہٰذا آپ اس طرف نہ جائیں۔ آپ اپنے ڈاکٹر کو کہیں کہ ہم جتنی زندگی انہوں نے گزار لی ہے وہ ٹھیک ہے، اب آپ ان کی جو پین مینجمنٹ ہے وہ کر دیں۔ ایسے وہ ہو سکتا ہے 1.5-2 ماہ میں ان کی ڈیتھ ہو جائے، کیونکہ کینسر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ کیمو جو ہوتی ہے اس کو سٹاپ کرتی ہے۔ اگر وہ 6 ماہ میں ایک جگہ پہ پہنچنی ہے تو ایسے وہ 2 ماہ میں پہنچ جاتی ہے۔ تو میں نے کہا جتنی بھی اب زندگی رہ گئی ہے آپ کی والدہ کی، آپ ان کو تکلیف نہ دیں، ان کی زندگی آسانی سے گزاریں، اور گزار کے ان کو رخصت کریں زندگی سے۔ ٹھیک ہے 70-80 سال کی زندگی ہو گئی ان کی، تو اب وہ کہتی ہیں کہ یہ بڑا مشکل ہے، میں کیسے ڈیسیژن لوں، ہم تو کیمو کے لیے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ کی جو محبت ہے نا وہ ان کو تکلیف کا باعث بنائے گی۔ آپ ایموشنل ڈیسیژن لیں گی، ان کو تکلیف آئے گی، آپ پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ زندگی گزاریں گی، آپ خود بھی سکھی رہیں گے، کیونکہ 10-15 لاکھ روپے بھی لگے گا آپ کے پوری فیملی میں لڑائی ہوگی، ہر بندہ کہے گا کہ تم ڈیوٹی دو، تم ڈیوٹی دو۔ تیسری بات کہ انہوں نے بچنا تو ہے نہیں، کیونکہ لا علاج ہو چکا ہے، دوسری دفعہ ہو گیا ہے، چوتھی سٹیج پہ آ گیا ہے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا اس کا علاج کوئی نہیں ہے، کیمو کرواتے رہیں آپ۔ اب آپ کی آپشن ہے کہ آپ نے ان کو، اپنی فیملی کو پیسہ لگانا ہے، دکھ میں رکھنا ہے، تکلیف میں رکھنا ہے، اب اٹ ڈیپینڈ آن یو۔ میرے فادر کے ساتھ بھی یہی ایشو بنا تھا، ان کو لنگس کا کینسر ہو گیا تھا، میں نے اسی وقت ڈیسیژن لیا، ڈاکٹر نے کہا جی آپ کیمو سٹارٹ کر دیں، تو میں نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی 1 سال 1.5 سال زندگی ان کی ہو جائے گی۔ اگر میں نے کہا کیمو سٹارٹ نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ تو وہ کہتے ہیں پھر 3 ماہ تک ڈیتھ ہو جائے گی۔ تو میں نے نہ ان کو بتایا نہ ان سے کچھ پوچھا، میں نے خود ڈیسیژن لیا، اور وہ 3 ماہ کی بجائے بھی ان کی 40 ڈیز میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اچھا، اب وہ رخصت ہو گئے آسانی سے، اور میں نے ان کو بتایا بھی نہیں تھا کہ وہ کیوں سٹریس میں رہیں۔ میں نے کہا آپ جیسے، میں نے ڈاکٹر کو کہا کہ آپ ان کی پین مینجمنٹ کریں، بس تکلیف میں نہ ہو۔ میں نے سلنڈر لایا کہ آیا گھر پہ، وہ فوم والا ایک ہوا والا ہوتا ہے اس کو میٹریس، وہ لے کے آیا، میڈیکل کا بیڈ لے کے آیا، تاکہ ان کے جو آخری ایام ہیں وہ اچھے سے گزریں، تکلیف میں نہ گزریں۔ اچھا، میں اگر ضد لگاتا، جو میں کہتا نہیں میں زندہ رکھوں گا زیادہ، اور میں ان کو علاج کرتا رہتا، وہ 25 لاکھ روپے کا ایکسپینس بھی آنا تھا،
تکلیف بھی ہونی تھی اور ہمیں بھی مشکلات ہونی تھی، ان کو بھی مشکل ہونی تھی۔ اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ہم کتنا رانگ ڈیسیژنس کرتے ہیں۔ ہم کر محبت رہے ہیں ان کو بچانے کے لیے، لیکن ایکچوئل میں ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اب یہ بھی دو ڈیفرنٹ زاوی ہیں، آپ نے جس طرح سے اگر آپ نے اس کو سوچنا ہے۔ اچھا، پھر جب لوگ ٹریول کرتے ہیں، ٹریولنگ میں آپ کے پاس اگر سامان زیادہ ہے تو آپ اس کو انجوائے نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ ہر وقت اپنا سامان گھسیٹ رہے ہیں، کہیں آپ بورڈنگ کروا رہے ہیں، کہیں آپ بار بار گاڑی سے اتار رہے ہیں، بیگ میں ڈال رہے ہیں، تو آپ کو مشکل رہے گی۔ اگر آپ کے پاس ایک پینٹ ہے، 2 جوڑے ہیں، آپ نے وہ پہن لیے اور آپ چلے جائیں گے تو آپ کا سفر آسان گزر جائے گا۔ ایک ہے ایموشنل اپروچ، ایک ہے پریکٹیکل اپروچ۔ پریکٹیکل اپروچ میں آپ کو ہمیشہ فائدہ ہوگا، ایموشنل اپروچ میں آپ کو ذاتی طور پہ نقصان ہوگا، آپ کی زندگی تنگ رہے گی۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس زندگی میں جو سامان ہے وہ بھی اگر کم ہوگا تو آپ کی زندگی آسان گزرے گی۔ اگر آپ نے بہت سارے جھنجھٹ پالے ہوئے ہیں تو آپ کی زندگی اتنی ہی مشکل ہوتی جائے گی۔ اب یہ ڈیپینڈ آپ پہ کرتا ہے کہ آپ نے ان دونوں میں سے کون سی آپشن جو ہے وہ چوز کرنی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں موٹر وے پہ وہ لمبی لائن لگنی شروع ہو گئی تھی، وہ پیسے جمع کروائیں۔ اب یہاں بھی 2 اپروچز ہیں، وہ ہر بندہ لائن میں لگ جاتا ہے اور لائن میں لگ کے وہ پیسے دیتا ہے اور وہ پھر آگے جاتا ہے۔ اچھا، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا 15-20 منٹ کو نکالتے ہیں اپنے ٹائم میں سے، اور اس طرف جو لیفٹ سائڈ پہ وہ جو آپ کو کارڈ مل جاتا ہے، وہ لگ جاتا ہے ٹیگ، وہ لگا۔ اچھا، یہ 15 منٹ بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں ہم؟ لیٹ سپوز اگر 1 سال میں ہم نے 20 دفعہ ٹریول کیا تو 20 دفعہ ہم نے 10-10 منٹ انتظار کر لیا، اور 10-10 منٹ انتظار کر کے 2 گھنٹے ہمارے اریٹیشن بھی ہوئی، ٹائم بھی ویسٹ ہوا، اور پیسے تو خیر اتنے ہی لگے، لیکن ہم نے اس کو ٹائم کو ڈیسیژن نہیں لیا۔ ڈیسیژن لے کے ہم نے وہاں سے یہ نہیں کیا کہ ہم 1 دفعہ ٹیگ لگائیں اور آرام سے گزرتے جائیں۔ آپ کو تھوڑی پین ہوگی، پریکٹیکل اپروچ میں آپ کو تھوڑی پین ہوگی، لیکن فائدہ لانگ ٹرم ہوگا۔ اسی طرح بحریہ ٹاؤن میں رہتا ہوں، انہوں نے بھی ایک وہ بوتھ بنا دیا۔ اچھا، 3 لینز لگا دی انہوں نے۔ اچھا، ان کا ذرا پروسیجر لمبا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بجلی کا بل لے کے آئیں، یہ لے کے آئیں، لائسنس لے کے آئیں، یہ چیزیں لے کے آئیں، پھر ہم آپ کو ٹیگ لگا کے دیں گے۔ میں نے ایک دن چھٹی کر لی، میں ان کے دفتر گیا، وہاں سے میں نے ان سے سارے ڈاکومنٹس پورے کیے اور اپنا ٹیگ لگا لیا۔ اب روزانہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ وہاں پہ کوئی آدھا کلومیٹر کی لائن لگی ہوتی ہے، اور اس طرف سے میں آرام سے جاتا ہوں، وہ ٹیگ کا وہ جو بیریئر ہے وہ کھلتا ہے اور میں چلا جاتا ہوں۔ اچھا، اب آپ دیکھ لیں کہ آپ نے تھوڑی تکلیف جو ہے وہ زیادہ دنوں کے لیے لینی ہے، یا تھوڑی سی زیادہ تکلیف آپ نے 1 دن کے لیے لے کے آپ نے اگلی لائف آپ نے آسان کرنی ہے۔ اب یہ ساری آپ کی لائف کی جو مینجمنٹ ہے یہ ڈیسیژنس پہ منحصر کر رہی ہے۔ اب ڈیسیژن لیتے جائیں اور آپ کی لائف ایزی ہوتی جائے گی۔ اگر آپ ڈیسیژنس نہ لیا آپ نے تو آپ کی لائف مشکل اس مینڈک کی طرح ہوگی جس کو آپ گرم پانی میں ہلکی سی آنچ میں ڈالتے ہیں تو وہ جمپ نہیں کرتا، وہ آہستہ آہستہ وہیں پہ وہ ٹیون ہوتا جاتا ہے، اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ مر جاتا ہے، لیکن وہ جمپ نہیں لگاتا، کیونکہ وہ اتنا ٹیون ہو چکا ہوتا ہے اس ہیبٹ سے، اس پین سے، اس آگ سے، کہ وہ وہیں مرتا ضرور ہے لیکن وہ جمپ نہیں کرتا۔ اچھا، میں نا مرغی سے بڑا انسپائر، مرغیاں رکھی ہیں کسی نے گھر پہ؟ آپ نے رکھی ہیں؟ اچھا، آپ نے ایک کام پریکٹیکل کرنا ہے، میں نے بڑا پریکٹیکل کام کیا یہ والا۔ مرغی کے نا دانے ہوتے ہیں جو آپ ڈالتے ہیں، دانہ، اور کنکریاں ہوتی ہیں۔ آپ ایک کام کریں، کسی دن آپ دونوں کو مکس کر دیں اور مکس کر کے آپ مرغی کے آگے ڈال دیں۔ وہ اتنی انٹیلیجنٹ ہے کہ وہ دانہ چگ لے گی اور کنکریاں وہیں چھوڑ دے گی۔ تو میں انسانوں کو کہتا ہوں، مرغی جتنی ہی عقل حاصل کر لو کہ آپ اندازہ ہو آپ کو کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں، آپ چھوڑ دیں کنکریاں زندگی میں، اور آپ کے مطابق جو چیز ہے وہ آپ اٹھا لیں۔ اب جیسے میں پلین پہ میں بہت سفر کرتا ہوں، جیسے ہی پلین لینڈ کرتا ہے سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ابھی 10-15 منٹ لگتے ہیں اس کو وہاں تک پہنچنے میں، لیکن کوئی کبا کھڑا ہوا ہے، کوئی دھکے لگ رہے ہیں اس کو۔ اچھا، وہ 15 منٹ ایسے ہی وہ بیکار کھڑے رہتے ہیں۔ اسی طرح جب جہاز پہ آپ چڑھنے لگتے ہیں، اچھا جیسے ہی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے سب بھاگ جاتے ہیں، لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں،
جیسے نا جہاز نے اس کو چھوڑ کے چلے جانا ہے. میں ہمیشہ جب ساری لائنز ختم ہو جاتی ہیں میں تب اینڈ پہ جاتا ہوں. میں کہتا ہوں یار یہ جو میرا 1 گھنٹہ میں نے لائن میں لگنا ہے, یار ایک جہاز کا سفر کر رہے ہیں آپ, لگژری سفر کر رہے ہیں, ملک سے باہر جا رہے ہیں, پھر بھی لائنوں میں لگنا ہے آپ نے, تو کیوں آپ کو عقل نہیں آتی؟ اچھا پھر کیونکہ لائن میں لگے ہوتے ہیں 1 گھنٹے سے, ذرا اریٹیشن ہوئی ہوتی ہے, جاتے بھوک لگ جاتی ہے, جاتے یہ لوگ اس کو بیل دیتے رہتے ہیں کہ ہمیں بھوک لگی, ہمیں کھانا پرووائڈ کریں, پانی دیں. باڈی ایگزرشن ہو گئی نا آپ کی. اچھا آپ بیٹھے رہے آرام سے, جیسے لائن گزرتی ہے نظر آ رہی ہے آپ کو, 2 4 لوگ گزرتے جا رہے ہیں, آپ آرام سے جاتے رہیں. اب اگین دس از ڈیسیژن کہ آپ نے ہر بڑاہٹ میں جلدی میں ڈیسیژن لینا ہے یا آپ نے سکون سے ڈیسیژن. آپ کو میکسیمم یہی فیئر ہو سکتا ہے کہ مجھے فلائٹ چھوڑنا جائے, تو آپ اس لائن کے سامنے بیٹھ جائیں جہاں پہ وہاں پہ لائن لگی ہوئی ہے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لائن. اب یہ ساری وہ باتیں میں آپ کو چھوٹی چھوٹی بتا رہا ہوں جس میں آپ کی زندگی آسان ہوگی. آپ پریکٹیکل اپروچ اپنا لیں گے, زندگی آسان ہو جائے گی. آپ ہر بڑاہٹ اور آپ جلدی والی اپروچ اپنائیں گے تو آپ کی زندگی میں سٹریس زیادہ رہے گا. جیسے مختلف ہماری جو شادیاں ہوتی ہیں, میں نے دیکھا ہے چرچز میں شادیاں ہوتی ہیں, جو انگریز لوگ ہیں وہ زیادہ تر 90% چرچ میں شادی کرتے ہیں اور 1 دن شادی ہوتی ہے بس, دیٹس اٹ. اچھا یہاں بھی شادی ہو رہی ہے, پہلے مائیوں ہو رہا ہے, پھر مہندی ہو رہی ہے, پھر بارات ہو رہی ہے, پھر ولیمہ ہو رہا ہے, پھر اچھا اتنے دن, ہاں اتنے دن برائڈل شوٹ کر رہے ہیں, اتنے دن. میں کہتا ہوں اتنی ویلی قوم ہے کہ شادیوں بھی 1 ہفتہ لگا لیتے ہیں. اچھا میرے اپنے رشتہ داروں کو, دوستوں کو, سب احباب کو بتایا کہ میں آپ کی شادی پہ آؤں گا, کوئی 1 دن بتا دیں بس, اسی دن آؤں گا, اسی دن چلا جاؤں گا. کہتے نہیں نہیں آپ رہیں ہمارے پاس. میں نے دل میں سوچا یار نہ تمہارے گھر میں جگہ رکھنے کی, بستریں زمین پہ ڈال دیتے ہیں, کوئی بچہ رو رہا ہے, کوئی کہتا ہے دودھ نہیں ہے, کوئی کہتا ہے ڈسپلن کی گولی لا کے دو. ایک ماحول, ایک ہر بڑاہٹ مچی ہوئی ہے, اور تم مجھے کہہ رہے ہو یہاں پہ آ کے میرے ساتھ رات گزارو. یار رات میں کیوں گزارنی ہے, یعنی کہ رات کو آپ نے کیوں انکمفرٹیبل ہونا ہے؟ اگین دس از ڈیسیژن کہ آپ ڈیسیژن لیں. اچھا لوگ مروت میں اور اخلاص میں, محبت میں چلے جاتے ہیں, پھر ساری رات مچھر کاٹتے ہیں, ساری رات پھر روتے ہیں کہ یار یہ بیڈ انہوں نے ٹھیک نہیں دیا. اور یار شادی کے کہاں سے بیڈ لے کے آئیں گے جب 50 بندے آپ کے گھر پہ آ جائیں گے, تو کہاں انکمفرٹیبلٹی ہے نا. تو بھائی آپ اپنے گھر آرام سے سوئے کمفرٹیبل, بس بارات کے ٹائم جائیں اور وہاں پہ کھانا کھا کے فوٹو سیشن کروا کے واپس آ جائیں. کیوں دکھ دینا ہے دوسرے کو بھی اور خود بھی؟ اچھا لیکن اب اس میں تھن لائن دیکھیں کیا ہے, دونوں, وہ بھی محبت کے لیے بلا رہا ہے اور وہ بھی محبت میں جا رہا ہے, اور دونوں خوار ہو رہے ہیں. وہ رکھ نہیں پا رہا اور وہ جو جاتا ہے وہ پھر بعد میں جا کے باتیں کر رہا ہے. دونوں انکمفرٹیبل ہیں لیکن دونوں محبت. دیکھیں محبت میں بھی آپ کو پریکٹیکل اپروچ جو ہے وہ کرنی ضروری ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈیلی 4 میسج بھیج کے ہی بتانا آپ نے کہ مجھے تم سے محبت ہے. آپ اپنے بیہیویئر سے بتا سکتے ہیں. اگر لیٹ سپوز آپ کی وائف کی کوئی خواہش ہے کہ میں جاب کرنا چاہتی ہوں یا GBO بھی سیکھنا چاہتی ہوں, آپ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ نہیں سیکھنی لیکن مجھے تم سے بڑی محبت ہے. یہ کوئی محبت نہیں ہے. محبت ہے کہ آپ کا جو پارٹنر ہے یا جو لور ہے, آپ اس کی لائف میں ویلیو ایڈ کریں, اور وہ جو زندگی میں کرنا چاہتا ہے اس کو اس کی ہیلپ بنے, نہ کہ اس کا راستہ روکیں. اچھا اب یہ پھر 2 اپروچز ہیں, میں آپ کے ساتھ 2 اپروچز بتاتا جا رہا ہوں. ایک میسج کر کر کے محبت کا اظہار کرتے رہیں آپ, اور دوسرا ویلنٹائنس کے گفٹ دیتے رہیں, اور دوسری جگہ پہ آپ وہ جو کرنا چاہتا ہے یا کرنا چاہتی ہے اس میں ان کو ڈیولپ کریں. مجھے واقعہ یاد آ گیا, فائز حسن سیال صاحب ہمارے بڑے معزز استاد ہیں, بلکہ پاکستان میں جتنے بھی ٹرینر اس وقت بنے ہیں وہ انہی سے انسپائر ہو کے بنے, انکلوڈنگ می. وہ کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ ایسے ہی اپنی وائف سے ذکر کیا کہ یہ امریکہ میں یہ کورس ہو رہا ہے, میرا دل کرتا ہے میں یہ کورس کروں جا کے. اس کی $5000 فیس تھی. وہ کہتے ہیں میں نے ایسے ایک دفعہ ذکر کر لیا. اچھا ایک دفعہ 2-3 سال گزر گئے تو میری برتھ ڈے آئی. میری برتھ ڈے پہ میری وائف نے مجھے ایک پیکٹ گفٹ کیا. جب میں نے وہ پیکٹ کھولا اس میں اس کورس کی ٹکٹ تھی, جہاز کی ٹکٹ تھی, اور وہاں پہ ہوٹل کی بکنگ تھی. تو میں نے سوچا یہ میں نے آج سے 3 سال پہلے اس کا اظہار کیا تھا, یہ تم نے کیسے مینج کیا؟ وہ کہتی ہے جس دن آپ نے اظہار کیا تھا اس دن سے میں نے پیسے جمع کرنے شروع کیے, اور میری خواہش تھی کہ آپ کی خواہش کے مطابق میں یہ آپ کی برتھ ڈے پہ یہ گفٹ کروں آپ کو.
اگین دس از دا پریکٹیکل اپروچ کہ وہ کیا چاہتے ہیں زندگی میں کرنا. اب جیسے ہی انہوں نے کورس کیا ان کا ایکسپوجر بڑھا, ایکسپوجر بڑھنے سے ان کو نالج ملا, نالج سے الٹیمیٹلی ان کی انکم آئی, ان کی معاشرے میں عزت ہوئی. نہ کہ میسج کر کر کے آپ بتاتے رہیں کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں, کرتی ہوں. تو یہ پریکٹیکل اس میں جو ہے وہ اپروچ ہے. اچھا ایک اپروچ جو ہے نا وہ مجھے نا بہت ہی دکھ دیتی ہے مجھے, اور بے شرمی کی حد تک دکھ دیتی ہے, کہ جیسے آپ کسی پیشنٹ کا پتہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, بے شرمی کی حد اتنی ہوتی ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اب ہمیں کھانے بھی کھلاؤ, اب ہمیں چائے پلاؤ. کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ ایک پیشنٹ ہے اور آپ ان کے اوپر جا کے چڑھ گئے ہیں, اور وہ بیچارے بھاگ دوڑ رہے ہیں, اور وہ ٹیسٹ کروا رہے ہیں, وہ ڈاکٹر سے ڈیل کر رہے ہیں, اور آپ بیٹھے ہیں. اگر آپ نے ان کو کھانا صحیح طرح نہیں پوچھا تو آپ ان کو کہیں گے جی ہم آئے تھے پتہ کرنے, ہمارا کھانا ہی نہیں پوچھا ہمیں. جبکہ پریکٹیکل اپروچ اس میں کیا ہے؟ اب اس میں پریکٹیکل اپروچ یہ ہے کہ آپ جائیں گے جب پیشنٹ کا پتہ کرنے کے لیے ہاسپٹل میں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پیسے لے کے جائیں. اس وقت کیش کی کمی ہوتی ہے کہ یہ ہماری طرف سے کیش ہے, نہ بھی رکھیں گے رکھ لیں, بعد میں حساب کر لیں گے آپ سے, بعد میں لے لیں گے. نمبر 1, کوئی ضروری نہیں ہے کہ پھل کے ٹوکرے لے کے جائیں, کوئی کسی نے پھل نہیں کھانا ہوتا ہاسپٹلس میں. نمبر 1. نمبر 2, ان کو فون کر کے آئیں, ان کو کہیں گے جی 4 بجے سے لے کے 8 بجے تک ہم ڈیوٹی دیں گے پیشنٹ کے ساتھ. آپ کیونکہ پچھلے 2 دنوں سے جاگے ہوئے ہیں, آپ لوگ گھر جائیں, ذرا شاور لیں, فریش ہوں, کہ پھر واپس آ جائیں. اچھا یہاں کیا کرتے ہیں جی, بیٹھ گئے ہیں صوفوں پہ, گپے مارنے شروع کر دی ہیں, کھانے کھلاؤ, اب چائے پلاؤ, اب بوتل پلاؤ. یعنی کہ پیشنٹ کے گھر والوں کے اوپر جو ہے وہ بوجھ مزید بن گئے ہیں. میرے دوست ہیں وہ اکثر مجھ سے جو ہے نا وہ گلا تو خیر کیا کرنا ہے انہوں نے, وہ بیچارے روتے رہتے ہیں, ان کے پیرنٹس بڑی تکلیف پہ ہیں, آخری وقت پہ ہی ہیں. وہ کہتا ہے جی میرا ایک بھائی آ گیا میرے پاس, دوسری بہن آ گئی, ادھر سے روزانہ کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے, اور 12 گھنٹے اے سی چلاتے ہیں. میرا بل پہلے 50 آتا تھا, اب 1.5 لاکھ آتا ہے. گھر کا خرچہ پہلے 2 لاکھ تھا, اب 4 لاکھ ہو گیا ہے. تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں کیا اس سے تکلیف پہنچا رہے ہیں ہم کسی کو, یا ہماری وجہ سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے. فائدہ تو یہ ہے نا کہ آپ ان کو کہیں جی ٹھیک ہے 15 دن کے لیے آپ ہمارے طرف بھیج دیں ان کو, کیونکہ آپ نے 3 ماہ سے رکھا ہوا ہے ان کو, 15 دن ہم اپنے پاس رکھتے ہیں, یا 15 دن ہم ڈیوٹی دیتے ہیں, آپ اپنا کام کریں, پھر آپ شفل کر لیں اس کی ٹائمنگ کو, تاکہ پیشنٹ کو مینج کیا جا سکے آرام سے, نہ کہ آپ ان پہ بوجھ بن جائیں. اچھا میں نے نا ابھی پرسوں ہی ایک ڈاکومنٹری دیکھی یش چوپڑا کی. سوئٹزرلینڈ ہے نا, سوئٹزرلینڈ کو دنیا میں متعارف یش چوپڑا نے کروایا تھا. ایک مووی تھی چاندنی سے, آپ ذرا جو لوگ ینگ ہیں شاید آپ نے ضرور دیکھی ہوگی. اچھا اس میں نا ان کے پاس وہ ڈوب رہا تھا, ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی بچنے کی. انہوں نے سوچا کہ میں یہ پروڈکشن کا کام, فلم میکنگ کام چھوڑ دیتا ہوں. دوسری طرف ان کو ایک آئیڈیا آیا کہ میں ایک ایسا علاقہ دنیا میں متعارف کرواتا ہوں جو لوگوں نے نہیں دیکھا ہوا. اچھا وہ مووی کی سٹوری بھی اچھی تھی بہرحال, لیکن انہوں نے جب وہ پہاڑ اور وہ جو سارا دیکھا نا دنیا نے فرسٹ ٹائم, انڈین اور پاکستانیوں نے, وہ بڑا فیسینیٹ کیا ان کو. وہ مووی بڑی ہٹ ہوگی ویسے. اچھا اس مووی کے ہٹ ہونے پہ وہاں کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے ان کو بہت بڑے بڑے اعزاز سے نوازا کہ آپ کی وجہ سے ہماری ٹورزم بہت بڑھ گئی ہے, ہمارا جو ملک ہے وہ نقشے پہ آ گیا. کیونکہ 80s کی بات ہے, اس وقت سوئٹزرلینڈ اتنا مشہور نہیں ہوا کرتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رکشے پہ جا رہا تھا, تو رکشے پہ جاتے جاتے تو مجھے وہ بتا رہا تھا رکشے والا کہ یہ جو ہے وہ یش چوپڑا لیک ہے. تو وہ کہتا ہے میں اسی رکشے پہ بیٹھا ہوا تھا اور میں بڑا خوش ہوا کہ انہوں نے میرے نام پہ لیک رکھ دیا ہے. ایک سڑک سے گزرا تو وہ یش سڑک روڈ کے نام سے وہ روڈ تھی جہاں پہ انہوں نے وہ شوٹنگ کی. تو اس طرح سے لوگوں کو اوبلائج کرتے ہیں اور لوگوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں جو لوگ جن کی زندگی میں ویلیو ایڈ کرتے ہیں. ویسے ہم قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن بھی ایک ٹور لے کے گیا تھا 121 لوگوں کا ازبکستان میں, تو وہاں پہ ہم نے تقریباً 1000 ویڈیوز بنائی. میں لوگوں کو کہا کہ آپ ایکسپیرینس بتائیں اپنا, کیا آپ نے کیا. تو وہ 121 لوگوں کا نا آج تک وہاں پہ ٹور ہی نہیں کیا جب سے یہ رشیا سے آزاد ہوا ازبکستان کی اسٹیٹ. تو انہوں نے بھی برانڈ ایمبیسڈر آف ٹورزم شاہ صاحب کو بنا دیا تھا. کیونکہ جیسے ہی آپ لوگوں کی زندگیوں میں ویلیو ایڈ کریں گے تو اس ویلیو ایڈ کرنے کی وجہ سے آپ کو لوگ نوازتے ہیں. پھر
لیکن آپ کی اپروچ پریکٹیکل ہونی چاہیے, ایسی اپروچ جو کہ آپ کو بینیفٹ دے. اچھا ایک بس آخری بات کروں گا, جیسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا, یا جو بھی آپ لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں, آپ لوگوں کے جب آپ خاص طور پہ جب انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے دماغ میں فیئر ہوتا ہے کہ مجھے انٹرویو میں کیا کہیں گے, کیسا ہوگا, میں پہنچوں گا یا نہیں پہنچوں گا. اچھا جن لوگوں کی پریپریشن اچھی ہوتی ہے ان میں فیئر کم ہو جاتا ہے. اچھا ایک تو اپروچ یہ ہے کہ آپ بغیر تیاری کے ڈرتے ڈرتے آپ انٹرویو دینے کے لیے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے ناکامی ہوگی, آپ واپس آ جائیں گے. دوسری اپروچ یہ ہے کہ آپ انٹرویو جب دینے جا رہے ہیں اسٹوڈنٹ لائف میں تو آپ تقریباً 30 سے 35 آرگنائزیشنز میں جائیں, وہاں کے لوگوں سے ملیں, ان کے ایچ آر ہیڈ سے ملیں, مارکیٹنگ مینیجر سے ملیں, تاکہ جو آپ کا فیئر ہے نا یہ ختم ہو. کیونکہ جب انسان کا فیئر زیادہ ہوتا ہے تو آپ سے بات نہیں ہو پاتی, آپ کا کانفیڈنس لو ہو جاتا ہے. اور جب آپ کا کانفیڈنس ہائی ہوتا ہے تو آپ کا فیئر لو ہو جاتا ہے. تو لہٰذا آپ کا جو کانفیڈنس ہے وہ نالج اور ایکسپوئر اور نیٹ ورکنگ, جب یہ آپ کی زیادہ ہوگی زندگی میں, تب جا کے آپ زندگی میں زیادہ کمفرٹیبل طریقے سے پرفارم کر پائیں گے. اب جیسے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں پاکستان میں, اگر آپ غور کر لیں 40-50 سال کی ایج میں جو بھی لوگ ہیں ان کو بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, آرتھرائٹس ہے, یورک ایسڈ ہے, کولیسٹرول ہے, یہ 4-5 بیماریوں میں سے ایک بیماری کنفرم ہے. اچھا اگر ایک اپروچ یہ ہے کہ آپ تب جا کے اپنا ٹیسٹ کروائیں جب ڈاکٹر نے کہا ہے آپ کو, جب آپ مریض بن گئے ہیں. اور ایک اپروچ یہ ہے جو کہ انیشیٹو اپروچ جس کو کہتے ہیں, انیشیٹو لینا, آگے بڑھ کے خود سے ڈیسیژن لینا. آپ ابھی ٹھیک ہیں سب, پرو ایکٹیو, بڑا اچھا آپ نے ورڈ دے دیا, پرو ایکٹیو اپروچ, کہ آپ ابھی ٹیسٹ کروائیں اپنے. اور اب جدید ٹیسٹ سسٹم جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کی اس طرف ٹینڈنسی زیادہ جا رہی ہے, آپ کو شوگر ہونے والی ہے, بلڈ پریشر ہونے والا ہے, یورک ایسڈ ہونے والا ہے, تو آپ اس کو آج سے ہی کنٹرول کرنا شروع کر دیں. ضروری ہے کہ جب آپ نے میڈیسنس پہ آنا ہے پھر ہی جا کے آپ نے زندگی میں. اچھا پھر ایک بڑا ہمارے معاشرے میں نا مس کنسیپشن پایا جاتا ہے, والدین خاص طور پہ نا وہ کہتے ہیں کہ بلڈ نہیں دینا کمزور ہو جاؤ گے. پتہ نہیں کتنے ہزار گھی کے ہوں قطرے تو پھر جا کے ایک قطرہ جو ہے وہ بنتا ہے اس کا خون کا, ٹھیک ہے. اچھا کسی نے یہ پیرنٹس کو بات نہیں سمجھانے کی کوشش کی, یہ کس نے کہا آپ کو؟ میڈیکل ڈاکٹرز تو کہتے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے, اگر آپ کے اندر 6 بوتلیں خون کی ہیں, اگر آپ بلڈ دیں گے تو آپ کا بلڈ اچھا ہوگا, اور آپ کا بلڈ اگر کسی کو جائے گا وہ بھی عطیہ ہوگا, اس کو بھی فائدہ ہوگا, کبھی زندگی میں آپ کو بھی کہیں سے بلڈ مل سکتا ہے. آپ غور کریں اگر لوگ بلڈ ڈونیٹ نہ کریں تو جب آپ کے پیرنٹس کو اور آپ کے رشتہ داروں کو بلڈ کی ضرورت پڑے گی تو کون دے گا؟ اور میڈیکل سائنس سے یہ بات اپروو ہے کہ آپ بلڈ دیں اپنا. اسی طرح آرگنز کے حوالے سے بڑی جو ہے نا وہ مسکنسیپشنز ہیں. میں نے ویسے بائی دا وے اپنے آرگنز جو ہے نا وہ ڈونیٹ کر دیے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی میری ڈیتھ ہو ودن 2-3 آورس میرا جو دل ہے, آنکھیں ہیں خاص طور پہ, یہ جو چیزیں آپ کی ٹھیک رہ سکتی ہیں, جگر ہے, یہ اگر آپ فوراً نکال لیں تو آپ کے جو کسی کو لگ سکتا ہے. میں کہتا ہوں یار قبر میں جانا ہے, وہ کیڑوں نے کھانا ہے, کیوں میں اپنی یہ باڈی ویسٹ کروں مرتے سے پہلے. اب ایک تو اپروچ یہ ہے نا کہ آپ نے کچھ نہیں کیا وصیت اور آپ مر گئے, قبر میں چلے گئے, 3 مہینے بعد آپ کی باڈی بالکل ختم ہو جاتی ہے جو کسی کے کام نہیں آئی. اور دوسری پریکٹیکل اپروچ یہ ہے کہ آپ اپنے جو آرگنز ہیں وہ ڈونیٹ کر کے جائیں. ایٹ لیسٹ آپ لوگ بھی یہ فیصلہ آج کر کے اٹھیں کہ اپنے جو آرگنز ہیں, یا ویسے لوگ ڈر جاتے ہیں اس بات سے, لیکن اگر آپ میں حوصلہ ہے تو اپنے آرگنز ڈونیٹ کر کے جائیں ایٹ لیسٹ. اچھا لڑکیوں کو یہ بڑا مسئلہ ہے, لڑکیاں کہتی ہیں ہم کمزور ہو جائیں گے بلڈ دیں گی تو, اور اسی وجہ سے کمزور نہ دینے کی وجہ سے جبکہ اگر آپ بلڈ دیتے رہیں گے تو آپ میں فریش بلڈ جب مزید آتا جائے گا تو اس میں مدر کو دیا نا. میں کہتا ہوں وہ تو ضرورت پڑ گئی نا, وہ دس از ناٹ اے پریکٹیکل اپروچ. ہاسپٹلس میں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ فیمیلز کا جو بلڈ ہوتا ہے دیٹ از ناٹ پریفریبل ٹو بی. اچھا اس میں بھی نا دیکھیں, اس میں بھی نا 2 رائے ہیں. اس میں بھی نا میں نے بھی اس پہ جو ریسرچ کی ہے تھوڑی سی, اس میں کچھ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ دینا چاہیے اور کچھ کہتے ہیں نہیں دینا چاہیے.
تو میں تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے نا اس بات کو دیتا ہوں جس میں انسانیت کے لیے بینیفٹ ہے. اگر آپ کو انسانیت کے لیے بینیفٹ کسی اچھا جی بس آخری بات میں کرنے لگا ہوں, اس کے بعد بس ہم سیشن کو ختم کریں گے اور کوشچن آنسر میں آپ سے 2-4 لے لوں گا. آپ کا جھگڑا ہوتا ہے اور جھگڑا ہونے کے بعد ایک جائیداد پہ جھگڑا ہے, جائیداد کی جو مالیت ہے وہ 2 کروڑ ہے. اب جھگڑے آپ کر کے آپ چلے گئے ہیں کورٹ میں, کورٹ میں آپ کا کیس لگا ہے, آپ نے کہا جی میں نے پورا کا پورا ہی لینا ہے, میں نے دوسری پارٹی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب آپ اپنی زندگی کے جو سارے اچھے لمحات ہیں وہ کورٹ کچہری میں گزار دیں گے اور آپ کے دونوں کے ہاتھ میں 20 سال کی عمر کے بعد کچھ نہیں آنا, کیونکہ جائیدادوں کے یہ کیس سالو نہیں ہوتے. آپ بہتر یہ ہے کہ آپ وہیں بیٹھ کے فیصلہ ٹیبل پہ کر لیں کہ بھائی کیا مجھے دیتے ہو اور کیا مجھ سے لیتے ہو. اگر سارا لیتے ہو تو وہ لینا ہے تو وہ بھی لے لو, تھوڑا مجھے دے دو تاکہ ہماری زندگی یہ جو 20 سال ہیں یہ خواری میں نہ گزریں. وہ پتہ چلا کہ 2 کروڑ کی پراپرٹی ہے, 50 لاکھ ایک پارٹی نے لگا دیا ہے اور 40 ایک کا لگ گیا ہے. ہاں وہ اسٹے چل رہا ہے اور وہ 90 لاکھ اوپر لگ چکا ہے. اچھا اب 90 لاکھ اوپر لگ گیا, فیملیز دونوں غریب ہو گئی, جن کے گھر تھے وہ بڑے چھوٹے گھروں پہ آ گئے ہیں, لیکن ضد پہ قائم ہے, ایگو پہ قائم ہے. اگر آپ ضد اور ایگو پہ زندگی میں قائم رہیں گے, اگین دس از اے ایموشنل اپروچ. پریکٹیکل اپروچ یہ ہے کہ آپ کہیں جی ٹھیک ہے جی مجھے معاف کریں, جو پلیز معاملہ جو ہے نا ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے طے کرتے ہیں. اچھا ہوتا کیا ہے, دکھ کی بات یہ ہے 20 سال بعد بھی ٹیبل پہ ہی بیٹھتے ہیں, تو پہلے بیٹھ جاؤ, خود بھی سوکھے رہو اور اپنے آپ کو بھی سوکھا رکھیں. ٹھیک ہے جی. اب آپ کوئی اس کے حوالے سے اب یہ دیکھیں, یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو 10-15 بتائی ہیں یہ ایک ایگزامپلز میں نے اپنی لائف سے لی ہیں, لیکن آپ نے ہر لمحے میں ہر سچویشن میں یہ دیکھنا ہے, یہ سوچنا ہے کہ یہ ایموشنل اپروچ ہے یا پریکٹیکل اپروچ ہے. پریکٹیکل اپروچ آپ کرتے رہیں گے تو آپ کو اس کا بینیفٹ ملتا رہے گا. اگر ایموشنل اپروچ آپ سوچیں گے تو آپ کو اس کا الٹیمیٹلی نقصان ہوگا, اس کا فائدہ نہیں ہوگا آپ کو. دوسری بات, پرویکٹیو اپروچ کے ساتھ اگر آپ رہیں گے تو آپ کو زندگی کمفرٹیبل گزر جائے گی. اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ نے کسی ٹاکسک ریلیشن میں 3 سال گزارنے کے بعد بھی اگلے 40 سال اسی ریلیشن میں رہنا ہے, یا آپ نے اس کو خیر بات کہہ کے اپنی لائف آسان کر لینی ہے. دونوں طرح سے یہ اپروچ ہے نا. ایک تو اب لڑتے رہیں روز اور کہیں جی میں نے نہیں چھوڑنا, میں نے نہیں کرنا, تو آپ اس میں تکلیف روز مریں گے. اگر آپ ڈیسیژن لے لیں گے تو آپ روز نہیں مریں گے, آپ ایک ہی ٹائم مریں جائیں گے بس. تو روز کے مرنے سے بہتر ایک ٹائم مر جائیں. اور اب جیسے مجھے نا بڑا دکھ ہوا, میں نے یہ علی ظفر کا میں ایک انٹرویو سن رہا تھا, وہ اس کا ایک میشا صفی کا کیس ہوا تھا, سب کو پتہ ہوگا. اب مجھے نا میری خواہش تھی کہ میں نا اس کو کبھی پہلے مل لیتا. جب وہ کیس ہوا تو 7 سال کیس لگا, 7 سال کے بعد کیس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. لیکن نقصان کیا ہوا, وہ کہتا ہے کہ میرے سارے کانسرٹس ختم ہو گئے, جتنے بھی میرے پاس برانڈس تھے وہ ختم ہو گئے, میری انکم ختم ہو گئی. محفل میں مجھے جو ہے وہ بار بار جہاں بھی جاتا تھا یہی بات ہوتی تھی, تو کچھ نہیں رہ گیا میرے پاس. اچھا جھوٹا کیس تھا, اس میں کوئی دو رائے نہیں. اس نے سارا بتا دیا تھا کہ یہ ملٹی نیشنل کمپنی کا ایک وہ مجھے برانڈ ملا تھا, اس کے بعد میرے لیے یہ کیا تھا, وہ سارا سب کو پتہ تھا. اب 7 سال کیس لڑنے کے بعد اس نے اپنی زندگی جو ہے نا وہ ختم کر دی. 7 سال یا شاید 5 سال. اچھا یہی اگر وہ صرف خاموش ہو جاتا اور معاف کر دیتا تو اس کی جان چھوٹ جانی تھی. اچھا وہ ہوا کیا, دیکھیں ہوتا کیا ہے, جب وہ روزانہ عدالتوں میں آ رہا تو کیونکہ میڈیا کو تو خبر چاہیے نا, میڈیا کو چٹ پٹی یہ خبر چاہیے لگانے کے لیے. وہ بار بار انٹرویو کرتے تھے, جی بتائیں کیا ہوا, آج کیا ہوا, کل کیا ہوا. اچھا وہ کیا ہوا, وہ معاملہ گرم ہی رہا ہر وقت وہ کوئی نہ کوئی ڈسکشن میں وہ آتا رہا. وہ جب آتا رہا تو وہ بات لوگ بھولے ہی نہیں انہوں نے. جیسے یہ خان صاحب پہ کئی الزامات لگے وہ نہیں بولتے,
جو بڑے ہائی انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار کہتے ہوں گے اللہ ان کا بھلا کرے, میں نہیں اس میں پڑھتا. اچھا اب جو لوگ لیس انٹلیکٹ ہوتے ہیں یا ایگوسٹک ہوتے ہیں یا ضدی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے اس کو جیل میں کروا کے چھوڑنا ہے. وہ یار جیل میں کیا تم نے کروا کے چھوڑنا, تمہاری تو اپنی زندگی خراب ہو گئی ہے اس کو مارنے کے چکر میں. اور وہ مجھے وہ انٹرویو بتا رہا تھا کہ میشا شفیع ایک دفعہ بھی نہیں آئی عدالت میں, یعنی کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے انجوائے کر رہی ہے ٹی وی پہ دیکھ دیکھ کے کیا ہو رہا ہے. دیکھیں نا جس نے الزام لگایا وہ انجوائے کر رہی ہے, اور جو بیچارہ معصوم ہے وہ عدالتوں میں دھکے کھائی جا رہا ہے. وہ بھائی کیوں کھائی جا رہے ہو؟ عقل کا آپ دیکھیں ضد میں اگر آپ اب ضد اور ایگو ان دو چیزوں میں پڑھ کے علی ظفر نے اپنا سارا کریئر خراب کر دیا. خدا کا نام ہے آپ لوگ یہ نہ کیجیے گا لڑائیوں میں, اور یہ جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں ان میں زندگی خراب نہ کریں, ان کو اگنور کر کے آگے چلیں. یہ نہ سوچیں میرے بارے میں کسی نے کیا کہہ دیا, وہ پھپھی نے یہ کہہ دیا, خالہ نے یہ کہہ دیا, اس نے میرے بارے میں یہ کہہ دیا. دسی نا ذرا فون کرنا, ذرا پوچھی نا, ذرا جا انہوں بلا کے لیا آمنے سامنے آ ذرا میرے جا انہوں کر کے لیا. یار اتنی کیوں آپ لوگوں کے پاس زندگی میں کیوں اپنے اتنا سٹریس لیا ہوا ہے ان باتوں کا؟ جو کہتا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بھلا کرے, آئی ایم بیزی ان مائی ورک, میں اپنے کام میں بیزی ہوں, مجھے ڈسٹرب نہ کریں پلیز, اور بات کو آگے چلائیں, درگزر کریں, آگے چلیں. جو درگزر کر کے آگے چلتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتا ہے اور ڈیولپ ہوتے رہتے ہیں. اور جو بات لوگ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں وہ ادھر ہی دس جاتے ہیں پھر زمین پہ. کوئی اب سوال ہے تو کر لیں. مہان جی کی سٹوری بہت کمال کی ہے, وہ سب سے ہاں ویسے مانجی فلم آپ دیکھ لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا. بھی جانا پڑا, جیل میں بھی جانا پڑا پہاڑ کاٹنے کی وجہ سے, لیکن اس نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری. آج اس کے نام سے پولیس اسٹیشن بھی ہے, وہاں پہ ہاسپٹل بھی اسی کے نام سے. اور وہ خیر کا کام بھی کر گیا نا. خیر کا تو یار سب کے لیے کر گیا. دیکھیں پتہ نہیں 5 کلومیٹر کا فاصلہ تھا, یعنی کہ 5 گھنٹے کا, وہ 20 منٹ میں طے ہو گیا. پہاڑ پورا کاٹ دیا نا اس نے. دوسرا یہ جو مریض کی حالت والی بات ہے وہ تو ہم سب کو پریکٹیکلی کرنا چاہیے کہ ہم کوئی اماؤنٹ ان کو دے دیں, نہ کہ ان کے جا کے بوجھ بنے. کھانا پانی نہیں پوچھا, گھر آ کے پھر گلا کرتے ہیں کہ ہم سے پوچھا ہی نہیں. ہاں یار کوئی بغیرتی کی حد ہوتی ہے, ویسے کوئی گلا کرنا بنتا ہے یار اس بات پہ. اس پہ تو آج تک کسی نے بولا ہی نہیں. آپ نے بڑا کمال کیا اس ٹاپک کو آپ نے ہائی لائٹ کیا نا, یہ بڑا کمال ہے.